بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں جی، اور بڑے دلچسپ قسم کے مناظر اور سیاسی صورتحال ہے اس وقت ہمارے پیارے ملک پاکستان کی۔ ایک خبر چھپی ہے، میں خبر ہی کہوں گا اس کو، کیونکہ اگر یہ واقعتاً اگر کوئی بیان ہوتا سرکاری طور پہ تو پھر یہ افواج پاکستان کے ترجمان جناب بابر صاحب کو، میجر جنرل بابر صاحب کو خود یہ بیان ایشو کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بیان ایشو نہیں کیا، بلکہ ایک خبر چھپوائی ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں چھاپنے والے یا چھپوانے والے۔ تو خبر یہ چھپوائی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے فوج اور ISI کو سیاست سے دور رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلے سیاست سے دور نہیں تھے، اب سیاست سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ سنتے جائیں ذرا، اور اس کے بعد پھر آگے کچھ اور بھی اسی خبر میں، کیونکہ جو جرنلسٹ ہے وہ اپنا کام دکھا دیتا ہے، جو رپورٹر ہے وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے دکھاتا ہے، اور وہ اپنی جو جرنلسٹک سینس ہے وہ اس خبر میں ضرور ایڈ کرتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ اگر ایڈ نہ کرے تو پھر وہ صحافی کس چیز کا ہوا، اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ خبر چھپوائی جا رہی ہے یا چھاپی جا رہی ہے یا پھر کیسے آ رہی ہے۔ تو غور سے سنتے جائیے، اور اس کے بعد پھر میں آخر میں کچھ چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس میں ہم کوئی وہ نہیں کریں گے، ٹانکے نہیں لگائیں گے۔ آرمی چیف کی فوج اور ISI کو سیاست سے دور رہنے کی ہدایت کر دی انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے پہلے سیاست سے دور نہیں تھے، تو پھر نہیں تھے تو پھر کیا تھے، اس کی پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ فوج نے تو ہمیشہ سیاست سے دور رہنا ہے، یہی اوتھ ہے۔ آگے جا کے جی خبر کا بقیہ حصہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے تمام کمانڈرز اور اہم افسران بشمول ISI سے وابستہ حکام کو سیاست سے دور رہنے اور سیاستدانوں سے بات چیت سے گریز کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اب یہ خبر ہے جی، اور یہ گریز کی ہدایات جاری کیسے کر دیں، کیونکہ میرے خود اپنے کافی لوگوں سے بات ہوئی۔ اچھا، اس میں سیاست اور صحافت کو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیے، میں پھر آگے جا کے بتاؤں گا۔ خود جی کئی وزیروں کو، یعنی کہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے لوگوں کو، وزیروں کو بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا کہ جناب آپ خان صاحب کا کھیڑا چھوڑ دیں، اور یہ سر میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ کابینہ کے ارکان، عمران خان صاحب کی کابینہ کے ارکان اور اس وقت سینئر رہنما، وہ نہ صرف خان صاحب کو بتا چکے ہیں بلکہ وہ کھلے عام بتا چکے ہیں، کھلے عام اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں، پریس کانفرنسوں میں، میڈیا ٹاکس میں، ٹی وی ٹاک شوز میں بتا چکے ہیں کہ جناب ہمیں بلا کے یہ کہا گیا، لیکن انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا۔ ایک بات، اس کے بعد آگے جا کے جی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمان ہے، ذرائع سے ہی چل رہی ہے خبر، دفاعی ذرائع سے، کہ یہ جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، یہ جاری کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروپیگنڈے کے تناظر میں دی گئی ہیں، جس میں ISI کے بعض عہدیداروں پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں آئندہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور دفاعی ذرائع نے الزامات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر، جنہیں اب یہاں پہ رپورٹر نے اپنی جرنلسٹک وہ ٹیکا لگایا ہے، اور وہ ذرا سنیے جی، کہ دفاعی ذرائع نے الزامات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر، جنہیں PTI کے رہنما بدنام کرنے جا کر رہے ہیں، 15 دن سے زائد عرصے سے لاہور میں موجود ہی نہیں اور پیشہ ورانہ کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہے۔ یہاں جی رپورٹر پوری خبر دے گیا آپ کو، اور بتایا گیا کہ سیکٹر کمانڈر اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور 15 دن سے ہیں، اور وہ 15 دن سے کیا کر رہے ہیں، کیا ہدایات لے رہے ہیں، پیشہ ورانہ امور۔ اور دوسرا یہ بات ہے جی کہ سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ سارے کام خود تو نہیں کرتا، آپ کو بھی پتہ ہے جو خبر دے رہے ہیں، اور مجھے بھی پتہ ہے اور سب کو ہی پتہ ہے، سیکٹر کمانڈر کو تو ہدایات جاری ہوتی ہیں اور ان کو تو صرف بتایا جاتا ہے پلان، اور اس کے بعد پھر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے یہ تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ بات بھی، اگلا بھانڈا بھی پھوڑ دیا کہ وہ تو اسلام آباد میں ہے،
اور اسلام آباد میں کیوں یہ نہیں آپ نے بتایا۔ خیر آگے چلتے ہیں جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے سیکٹر کمانڈر لاہور والی، بریگیڈیئر راشد صاحب کی بات ہو رہی ہے، یاسمین راشد نے کچھ عرصہ پہلے اور وزیر خارجہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں کی تھیں۔ یاسمین راشد صاحبہ نے جی بریگیڈیئر راشد صاحب کا نام لیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ جناب آپ ذرا نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل ہی رہیں، اور نیوٹرل کا مطلب آپ کو معلوم ہے، حالانکہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نیوٹرل کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نیوٹرل کہہ رہے ہیں، آپ خواہ مخواہ فوج کو گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل نہیں ہیں، وہ تو اے پولیٹیکل ہے۔ اس لیے جب نیوٹرل کی بات کی جائے تو پھر نیوٹرل مین نیوٹرل ہوتا ہے، تو اس سے برا نہیں منانا چاہیے۔ بہرحال تو یاسمین راشد صاحبہ نے بھی اور وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ باتیں کی تھیں، لہٰذا رپورٹر بتا رہا ہے کہ جی کچھ نادیدہ قوتیں پی ٹی آئی کے خلاف صوبے میں ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ حال ہی میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے بھی الزام عائد کیا تھا کہ کچھ امیدواروں نے نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون کالز موصول ہونے کی شکایات کی ہیں۔ یہ بات فیکٹ ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، اور ضمنی انتخابات میں جوڑ توڑ کے لیے ان کی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، غلط نہیں ہے۔ تو دفاعی ذرائع نے اصرار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے بجائے شواہد پیش کرے، اور اگر ذرہ بھر بھی ثبوت فراہم کیے گئے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور چند ماہ قبل آئی ایس آئی کے ملازمین کو سیاست سے دور رہنے کی سخت ہدایات کی گئی تھیں۔ اب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات ماننے والی، اس میں ایک بھی بات ماننے والی نہیں ہے، اور ثبوت ہیں تو لائے جائیں، تو ثبوت جناب بہت سارے ہیں، اور یہ ناچیز بھی بیٹھی ہے، اور ثبوت بہت سارے ہیں، اور جو کچھ میں نے بلکہ بتایا بھی تھا، میں نے ساری باتیں بتائی تھیں، لیکن کسی بھی بات کا پازیٹیو مطلب نہیں لیا گیا، ان ساری باتوں کو نیگیٹو مطلب لیا گیا، اور بلکہ اس سے کیا کہنا چاہیے، چلیں خیر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کچھ شواہد ہیں تو سامنے لائیں، اس سے بڑے شواہد کیا ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں دیکھا حال ہمارے پاس موجود ہے، اور ارکان پارلیمان بتا رہے ہیں، وزراء بتا رہے ہیں، کیبنٹ ممبرز بتا رہے ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، شہباز شریف صاحب موجود ہیں، نواز شریف صاحب موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب موجود ہیں، آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، شجاعت عظیم صاحب موجود ہیں، زبیر صاحب موجود ہیں، شیخ رشید صاحب موجود ہیں، فواد چودھری صاحب موجود ہیں، پرویز خٹک صاحب موجود ہیں، اسد عمر صاحب موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں، اسد قیصر صاحب موجود ہیں۔ گواہوں کی تو اتنی لمبی فہرست ہے، اتنی لمبی فہرست ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ آصف صاحب موجود ہیں، اور کون ہو سکتا ہے جی، ملک احمد خان صاحب موجود ہیں، رانا تنویر صاحب موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، گواہان کی تو لمبی لسٹ ہے۔ اس لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اب میں بتاتا ہوں، پھر یہ دی نیوز اور جنگ میں اس حوالے سے رواں سال فروری میں خبر شائع ہوئی تھی، جس کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم نے ڈی جی آئی ایس آئی کے تمام عہدیداروں پر واضح کیا تھا کہ سیاست اور سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کہا گیا تھا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل ندیم نے آئی ایس آئی کے تمام عہدیداروں کو اپنے خیالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے ملک کے دفاع کی پہلی شرط سمجھا جانے والا ادارہ آئی ایس آئی ماضی میں سیاسی مداخلات میں شامل ہونے کی وجہ سے تنازعات کا مرکز رہا ہے، اور اس وجہ سے ادارہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے لیے بحث کا موضوع بن رہا ہے۔ اب اس خبر میں جنرل ندیم سے پہلے کے سارے سربراہان کو رگڑا لگا دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ندیم صاحب تک تو بات ٹھیک تھی، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد تو ٹھیک، اس سے پہلے تو آبے کعبہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ تو جناب اس لیے اس طرح کی باتیں اگر نہ ہی کروائی جائیں، نہ ہی دی جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے نہیں ہے۔ اور سیکٹر کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ بڑے ان کو سیکٹر کمانڈر لاہور ہوں یا سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ہوں، کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں ہم ظاہر ہے پبلک میں جانا ہوتا ہے، لوگوں نے سننا ہے، لوگ حقیقت سننا چاہتے ہیں۔ تو جو بھی یہ جو رجیم چینج والا ہوا،
یہ سارے کا سارا جو حکومت کا تختہ الٹا گیا، یہ سب کچھ جناب انہی ادوار میں ہوا ہے۔ تو اس لیے اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ بہت سارے چیزیں موجود ہیں، ان باتوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ ہدایات جاری کر دیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہدایات تو تب اس کا کوئی ہو، اس کا کوئی وزن سمجھا جائے کہ جو ماضی میں بولا گیا وہ غلط نکلا اور وہ صحیح نکلا، جو کہ پولیٹیکل پلیئرز بات کر رہے تھے، اور پولیٹیکل پلیئرز نے کی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ بلاول بھٹو صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا پھر بزنس ٹائکون ہوں، یہ سارے کے سارے، اور پھر میں نے جو جتنی بھی لسٹ ہے سارے گواہان کی ہے۔ اور ابھی صحافت میں تو کا نام، ابھی صحافت کا تو سلسلہ شروع نہیں ہوا، اور اس لیے جناب اصل مسئلہ کیا ہے، یہ خبر دلوانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن ہے پنجاب کا، اور اس میں وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، سیاسی زندگی اور موت کا، سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں آ چکی ہے، وہ بھی اس میں سٹیک ہولڈر میں، اب اس میں سٹیک ہولڈر میں شامل ہے ان ضمنی الیکشن کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آیا اور وہ 20 گھنٹے کے اندر اندر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب معاملہ گیا تو اس آرڈر میں اتنے سکم تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس میں اتنا گند تھا اس سارے قضیے میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزڈم کا مظاہرہ کیا اور پولیٹیکل پلیئرز کو بلایا، چودھری پرویز الہی صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو، ان کو بلایا، ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے، ان سے ایشورنس لیں، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن کے آنے کا انتظار، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سب کچھ کر کے انہوں نے ہاتھ پاؤں اچھی طریقے سے باندھے۔ اور وجہ یہی ہے کہ ضمنی الیکشن زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اس میں اب تک جو سرویز آ رہے ہیں اس میں بات بن نہیں پا رہی، اور سرویز میں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، اور اس میں دھاندلی بھرپور طریقے سے، پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس قضیے سے بچنے کے لیے یہ خبر دفاعی ذرائع سے چھاپی گئی ہے، اور جبکہ معاملہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کا رزلٹ ہے، آپ اس میں جتنی بھی کر لیں، 19-20 تو ہو سکتا ہے، 1-2 سیٹوں سے تو آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ 15 کو 20 کریں گے اور 3 کو 18 پہ لے جائیں گے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، 3 کو 10 پہ لے جائیں گے یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جی ہوشیار باش، باتوں پہ مت جائیں، بیانات پہ مت جائیں، اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں پولیٹیکل پلیئرز۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔